ٹائم قیامت صغریٰ برپا ہے کیونکہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ رات کو زلزلہ جو آیا ہے اس کی ریکٹر سکیل پہ جو شدت وہ ریکارڈ کی گئی ہے 7.8۔ ترکی میں ایمرجنسی کیوں نافذ کی گئی ہے اور حکام کیا بتاتے ہیں اب تک کتنی تباہی ہو گئی ہے، یہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے، بیکاز یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ 7.8 کا زلزلہ ترکی کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا ہے۔ آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ اب وہاں پہ رائٹ ناؤ کیا صورتحال ہے، کچھ امیجز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس لیول کی وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے شیخ رشید کو ریلیف ملا ہے لیکن پارشل ریلیف ملا ہے۔ جو خبر شیخ رشید کی ضمانت کی چلائی گئی تھی وہ غلط ہے، اصل خبر کیا ہے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ عمران خان نے آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کے لیے ایک کارڈ کھیلا ہے، ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے، وہ سیاسی پتہ کیا ہے، وہ آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ساتھ جو ہیلتھ انیشیٹو تھا جو میری اور آپ کی صحت سے جڑا تھا، پنجاب میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں کس بروٹیلٹی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ ہم آپ کے ساتھ ویلاگ میں شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ ترکی کی تاریخ میں 1939 کو سب سے ہولناک اور خوفناک زلزلہ آیا تھا، اور وہ زلزلہ جو ہے ناظرین وہ اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ تھا، وہ بھی 7.8 ریکٹر سکیل پر اس کی شدت تھی اور اس سے 30,000 لوگوں میں تباہی ہوئی تھی۔ کل رات جو زلزلہ آیا ہے اس نے قیامت برپا کر دی ہے، انپریسیڈنٹڈ، اور جو ڈسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، پوری عمارتیں مدھم ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی کیجویلٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ انیشیل رپورٹ کے مطابق اب سے 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ 23,000 کا فگر آفیشیل بتایا جا رہا ہے لیکن جو ان آفیشیل فگر ہے وہ 50,000 سے تجاوز کر گیا جو لوگ وہاں پہ زخمی ہیں، اور جس طرح سے عمارتیں گری ہیں ایک نہیں متعدد علاقوں کو اس نے ہٹ کیا ہے، اور خصوصاً وہ علاقے جہاں پہ سیرین ریفیوجیز تھے ٹرکی میں، وہاں پہ یہ زلزلہ زیادہ آیا اور اسی وجہ سے یہ ہٹ کیا ہے۔ بیلٹ کے ارد گرد جو ممالک تھے جس میں جارڈن بھی آتا ہے، جس میں لیبنان بھی آتا ہے، جس میں سیریا بھی آتا ہے، اور جس میں جو ہے وہ ٹرکی آتا ہے، تقریباً 10 سے زیادہ شہر جو ہے ترکی کے اس میں متاثر ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسٹیٹ لیول پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اس سے قبل حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا خوفناک زلزلہ نہیں دیکھا۔ لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھیں اور عمارتیں گرے جا رہی تھیں، اور اس ملبے کے تلے ابھی تک بہت سارے افراد موجود ہیں جن کو ریسکیو کی طرف سے نکالا جا رہا ہے۔ ورلڈ وائڈ ایک امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اسے باقاعدہ طور پہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جو شام میں زلزلہ آیا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، 7.8 ریکٹر سکیل پر شدت محسوس کی گئی، اور ہمارے پاس جو ہمیں تصویریں اور فوٹیجز موصول ہوئی ہیں وہ حضرت زینب کا جو روزہ ہے شام میں، وہ بہت اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے فانوس ہل رہے ہیں، اور جس لیول کا یہ زلزلہ ہے یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، پاکستان نے بھی اعلان کیا امداد کا، پرائم منسٹر فارن منسٹر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی خبر پہ موو آن کرتے ہیں۔ شیخ رشید کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، اور ریلیف کتنا ملا ہے؟ آدھا ریلیف ملا ہے۔ شیخ رشید کو آدھا ریلیف کس طرح ملا ہے؟ دیکھیں ان پر مختلف جو مقدمات تھے بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ جو ان کے مقدمات تھے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے بلاول کو انہوں نے جب گالیاں دیں تو یہ دو علاقوں میں، لسبیلا کے علاقے میں بلوچستان میں اور کراچی میں مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محبور جہانگیری کے بینچ نے اس کو ختم کر دیا، اور ریلیف مل گیا کہ اس کیسز میں ضمانت نہیں ہو سکتی، اس کیسز میں گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ جسٹس طارق محمود نے کہا کہ آپ کے دور میں بھی اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، یہ شیخ رشید صاحب کے وکیل کو کہہ رہے تھے کہ جب ایم ڈی پی ٹی وی اور سیکٹری انفارمیشن کو پہ جو ہے غداری کے چارجز لگائے گئے، پھر ان کو اگر کیا ہوتا کہ ان کو گرفتار کر لیتی پولیس، ہولناک صورتحال ہوتی، مجھے نہیں پتہ۔ طارق محمود جہانگیری جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، لیکن یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اب جج صاحب کی آپ مجبوری دیکھیں کہ جج صاحب خود مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، آپ اپنے دور میں بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ جج صاحب قابل احترام ہے، اور ان کے فیصلے کے ہر فیصلے کا ہم تو کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ توہین عدالت لگ جاتی ہے، لیکن میرا خیال سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ
جو بجائے اس کے کہ بے بسی کا اظہار کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کہ یہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں تک جا کے رکے گا، اس کو ببانگ دوحل یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ تو جج صاحب کا کام ہی یہی ہے، اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے فیصلے ہوں جن سے پتہ لگے کہ عدلیہ پاورفل ہے۔ اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو کا ایک آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ ہے کہ ہر جو پاکستان کے ایگزیکٹو، جوڈیشری اور ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ تقسیم ہے، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تحت عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے اور جو کہ فیصلے کرتا ہے ملک کے، وہ انفلوئنس نہیں ہوتا۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو شیخ رشید کو ایک تو یہ ریلیف مل گیا، دوسرا جو ریلیف ان کا ضبط ہو گیا ہے۔ ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں وہ اڈیالہ جیل میں، لیکن اس ضمانت کی درخواست پر سرکاری وکیل نے کہا کہ اس نے تیاری نہیں کی ہے، لہٰذا اسے تیاری کے لیے وقت دیا جائے۔ 2 دن مانگے تھے، 1 دن ملا ہے، اب کل 12:30 تک سماعت ملتوی ہوگی ہے۔ تو شیخ رشید کی ضمانت کل پہ چلی گئی ہے، اور بظاہر شیخ رشید کو یہ بھی کہا کہ ان کو بٹھا کے، شیخ رشید کے جو وکیل نے کہا ان کو بٹھا کے کرسی پہ اور باندھ کر سوال کیے گئے ہیں، سیاسی سوالات کیے گئے ہیں ان سے۔ 5 گھنٹے تک بٹھایا رکھا ہے، کرسی پہ باندھے رکھا ہے، اور سیاسی سوالات کی بوچھاڑ ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ خیر یہ شیخ رشید کی زبانی ہے، لیکن انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی خبر پہ موو آن کرتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس۔ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے، اور وہ کارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں شرکت کروں گا آل پارٹیز کانفرنس میں۔ اب اس سے ناظرین یہ جو پی ڈی ایم سیاست کر رہی تھی، اور پی ڈی ایم نے ایک گیم ڈالی تھی کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کی مائلیج گین کرنے کی تھی، پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی تھی، اس کا میگنیچیوڈ کم ہو جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں باقاعدہ طور پر انویٹیشن دیں اور ہم اس میں شرکت کا سوچ رہے ہیں اور شرکت کریں گے، خان صاحب اس میں آ گئے تو میرا خیال سے یہ جو باقی 3 جو بڑے لوگ ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور زرداری صاحب ہیں، ان کا بیانیہ نیچے آ جائے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں خان صاحب اگر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، فواد چودھری صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے خان صاحب کی بات زیادہ سنی جائے گی۔ اور وہ جو آل پارٹیز کانفرنس دہشت گردی پہ بلائی گئی ہے، اور جس طرح سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، جو کہ ہم نے ان کے دور میں دیکھا کہ یہ بات کچھ حد تک سچ بھی تھی، لیکن اب کیا خان صاحب چینج ہو گئے ہیں؟ خان صاحب نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کیا؟ خان صاحب ان کے ساتھ جا کے ان کی پارٹیز، آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھ کے ان کو ذلیل کریں گے؟ یہ ہوگا کیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس پہ ڈیسیجن لیں گے، حکومت ہمیں باضابطہ طور پر دعوت دے۔ تو حکومت جو ہے وہ دیکھتے ہیں 7 کی جگہ 9 فروری کر دی گئی ہے اس کی ڈیٹ، دیکھتے ہیں دعوت دیتی ہے یا نہیں۔ خیر آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز دینی ہے جو میرے اور آپ سے لنک ہے، وہ ہے 400 ارب روپے جو کہ پنجاب کو دیے جانے تھے ہیلتھ کارڈ کے مد میں، وہ منصوبہ بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ وہ منصوبہ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ منصوبے سے میرے اور آپ کے شناختی کارڈ پہ جو ہے علاج ہو جاتا تھا، 30 لاکھ روپے ملتے تھے، لیکن انفارچونیٹ 85 لاکھ خاندانوں کو کور کر رہا تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فنڈ حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اور اس میں جب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا دور تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل، یعنی کچھ عرصہ قبل، تو اس میں کہا گیا تھا کہ ہم 90 کروڑ روپے مزید دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تقریباً 400 کے قریب 400 کے ارب کے قریب جو بن گئے تھے پیسے، اس میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو یہ منصوبہ ہے اس کی گرانٹ جاری ہوگی وفاق کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیلتھ کا منصوبہ اس سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن انفارچونیٹلی پی ڈی ایم نے یہ ختم کر دیا ہے اور منظوری نہیں دی پنجاب کو گرانٹ دینے کی، لہٰذا ہیلتھ کارڈ کی کہانی جو ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی، اور اپنی سیاسی رسا کشی میں عوام کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف ہوا بلکہ ان کو لینے کے دینے بھی پڑ جائیں گے جب وہ مہنگے ہسپتالوں میں علاج کرائیں گے، جب سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے، اور جب ادویات کی کمی ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنے ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔